بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے عثمان نے 1291 یعنی ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے اس خلافت کا نام رکھا گیا، یعنی کہ خلافت عثمانیہ۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوس خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں ایک قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان، گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے جہاں علاؤدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان ارطغرل نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزانٹائن کو عبرتناک شکست دے کر، اور سلطان ارطغرل تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے، اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاؤدین سربراہ بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور قائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کی ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگوت آئے، قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں باستین کے ایک اور اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے۔ سلجوق ریاست کے اور اس کی نسل سے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہوتا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسے لبرلز اور سیکولرز وغیرہ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، آمین۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
اللہ حافظ۔